اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تَوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ اور مشرق و مغرب اللہ ہی کے لیے ہیں، لہٰذا تم جس طرف بھی منہ کرو گے وہیں ہے اللہ کا چہرہ، بے شک اللہ وسعت والا خوب جاننے والا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں مکہ سے نکال دیا گیا اور مسجد حرام سے دور کر دیا گیا تھا کو تسلی دی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، جبکہ کعبہ آپ کے سامنے ہوتا تھا۔ مدینہ میں تشریف لانے کے بعد بھی آپ 16 یا 17 ماہ تک بیت المقدس ہی کی طرف منہ کر کے نماز ادا فرماتے رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم نازل فرما دیا، اسی لیے فرمایا اور مشرق اور مغرب اللہ ہی کے لیے ہیں، لہٰذا جدھر بھی تم رخ کرو ادھر ہی اللہ کا چہرہ ہے۔ قرآن مجید میں سب سے پہلے قبلے کا حکم منسوخ ہوا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ میں ہجرت فرمائی تو مدینہ کے باشندے یہودی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا تو یہود اس سے بہت خوش تھے۔ آپ نے 10 ماہ سے زیادہ عرصے تک بیت المقدس کی طرف منہ کیا، لیکن آپ کا قبلہ ابراہیم کو پسند فرماتے تھے، اسی لیے آپ دعا فرماتے تھے اور آسمان کی طرف دیکھا کرتے تھے کہ تحویل قبلہ کا حکم کب نازل ہو۔ تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی سورہ بقرہ کی۔ اس سے یہود شک میں مبتلا ہو گئے اور کہنے لگے کہ اس قبلے سے جس پر یہ لوگ پہلے تھے کیوں منہ پھیر بیٹھے ہیں؟ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی ہے، اے نبی کہہ دیجئے مشرق اور مغرب سب اللہ ہی کے لیے ہیں، اور فرمایا تو جدھر بھی تم رخ کرو گے ادھر اللہ ہی کا چہرہ ہے۔ ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ اس کے معنی یہ ہیں کہ مشرق یا مغرب جس طرف بھی تم منہ کرو اللہ کا قبلہ اسی طرف ہے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے کعبہ کی طرف منہ کرنے کی فضیلت سے پہلے نازل فرمایا۔ ابن جریر فرماتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ آیت سفر میں سواری پر نفل نماز، نیز شمشیر زنی یا شدت خوف کی حالت میں فرض نماز مشرق و مغرب کی طرف منہ کر کے ادا کرنے کی اجازت کے متعلق نازل ہوئی۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ اسی طرف منہ کر کے نماز ادا کر لیتے تھے جس طرف سواری کا رخ ہوتا تھا۔ آپ بیان کیا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی طرف نماز ادا فرماتے تھے۔ اس طرح گویا آپ اس آیت کی تفسیر بیان فرماتے ہیں تو جدھر بھی تم رخ کرو ادھر ہی اللہ کا چہرہ ہے۔ صحیح بخاری میں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ سے نماز خوف کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے اس کی کیفیت بیان کی، پھر فرمایا اگر خوف اس سے بھی زیادہ شدید ہو تو پیادہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو کر یا سواریوں پر نماز پڑھ لو، خواہ رخ قبلے کی طرف ہو یا نہ ہو۔ نافع بیان کرتے ہیں میرا خیال ہے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ہی بیان فرمائی تھی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مشرق و مغرب کے مابین مدینہ، شام اور عراق والوں کا قبلہ ہے۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان اللہ واسع علیم کے معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ جود و کرم اور انعام و اکرام کے اعتبار سے اپنی ساری مخلوق کے لیے کافی ہے، اور علیم کے معنی یہ ہیں کہ اسے اپنی ساری مخلوق کے اعمال کا بھی علم ہے۔ مخلوق کا کوئی عمل اس سے مخفی نہیں رہ سکتا، کوئی چیز اس کے احاطہ علم سے باہر نہیں ہو سکتی، بلکہ وہ ساری مخلوق کے تمام اعمال سے خوب باخبر ہے۔ صدق اللہ العظیم۔